ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مبارک ہو آپ سب کو کہ آپ ابھی تک جمع ہوئے ہیں اوبائیوں کے ساتھ، اوبائیوں جمع ورگی جو ہمیں کیا اور مبارک ہو کمیٹی والوں کو کہ جنہوں نے یہ محنت کی۔ ہمارے مولانا خلیل صاحب یہ آئے دو ایک بار رائے میرا تو آنے کا کم ارادہ تھا، لیکن 2-3 دن پہلے میں نے منع کر دیا، مطلب نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ آپ کے سامنے ہے، اتنے بڑے شہر کے اندر، اور غوث اعظم کی 11ویں ہر گلی میں سجے اور غوث اعظم کے ذکر سننے والے دانے برابر ہوں، تو پھر اندازہ لگ جاتا ہے سچے عاشق کتنے ہیں اور پلاؤ اور دلیم کے عاشق کتنے ہیں۔ یہاں صرف نام کی مسلمانی رہ گئی، اور آج جو ذلت ہمارا مقدر بنی ہے وہ اسی وجہ سے بنی ہے۔ ابھی تو کم مارا ہے، کتوں کی طرح مار مار کے یہ حالت خراب کریں گے، یہ وقت آنے والا ہے۔ یہ صرف خلیج میں نہیں، یہاں پہ بھی آئے گا۔ بزرگوں نے اس کی بھی طرف اشارہ دے دیا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، لمبی چوڑی میں گفتگو نہیں کھینچوں گا، حالانکہ اب اگر میں زیادہ کھینچوں گا تو آپ کل مولانا مکرانہ والے مولانا صاحب کو اور مجھے ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ نماز آپ نے ہی چھڑوائی، کیونکہ 1-2 بجے تک آپ ہی لے کے بیٹھے تھے۔ ویسے آپ پڑھنا تو اللہ خیر صلاح، لیکن پھر بھی ہمارے اوپر آ جائے گا کہ غوث اعظم کی شان بس ان لفظوں میں سوچو، سید الاولیاء، امام الاولیاء، اولیاء کے سردار ہیں، اولیاء کے سلطان ہیں، سمجھے؟ اور یہ آپ خوش قسمت ہے کہ اتنے بڑے شہر میں آپ غوث اعظم کا ذکر سننے بیٹھے ہیں۔ یہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے، ورنہ کئی لوگ ابھی انگلیوں پر اسکرینوں کو دوڑا رہے ہوں گے، اور کئی لوگ اپنی آنکھیں ٹی وی کی اسکرین پر جمائے ہوں گے۔ مولانا کا حاصل مغز بیان تھا، حاصل اور ہونا چاہیے، لیکن خیر آج کل کہاں یہ سننے سنانے والے دور وہ چلے گئے۔ ٹھیک ہے، ایک روایت کی پورتی کے حساب سے ذکر ہوتا ہے بزرگوں کا۔ یہاں جو قوم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ عمل نہیں کرتی ہے وہ مولوی سے خاک پڑے ہیں۔ حضرت نے نصیحت تو اچھی کی، پر اب یہ میرے سمجھ نہیں آتا ہے کہ مولویوں کے پاس بھیج کے مولویوں نے کٹاونا ہے کی کرنا ہے؟ کیوں مولویوں نے دموڑا تم کٹاونا بابڑ ہو چکا ہے؟ میں نے خود دیکھا ہے جودھ پور کے اندر۔ میں نے کہا گلی میں نصیب کی تھی، جایا کرو حضرت کے پاس۔ دوسرے تیسرے دن میرے گلے ہی آ کے شکایت پڑی کہ حضرت یہ مولوی نے کٹڑوں میں، کیوں یہ کوئی آوے ہی نہیں، کوئی نہیں آوے۔ میں تھونے کی تھا پڑے مفتیوں تو صاحب آپ نے کیوں تو نکلنا قائد ہکڑ میں گیا تھا تو قائد تو پڑھائی میں نہیں آوے یہ۔ ارے تو پڑھاون گયો تو پڑھن گયો تو یہ حال ہے۔ یہ قوم کیا خاک پڑے گی ہے؟ بس اب ایک چنگاری باقی ہے جس کے اوپر مہر لگا دی، جم ڈال دیا ہے دنیا نے، اور دنیا بس کھنکھول رہی ہے، بار بار چیک کر رہی ہے کہ ان کا ایمان کتنا زندہ رہا ہے۔ سمجھ رہے آپ کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کا ایمان کتنا زندہ رہا ہے، ان کے اندر اپنے بزرگوں کی کتنی محبت رہ گئی ہے، ان کی نسبت گنبد خضرا سے کتنی پکی ہے، اب بس یہ چیک کر رہی ہے۔ اور انہیں پتہ ہے سویڈن کے اندر 17 رمضان کو کھلے عام قرآن جلا دیا گیا، کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ پوچھنے والوں سے پوچھا، اس سے پوچھا گیا جلانے والے سے، تو نے کیوں جلایا ہے؟ کہا اس لیے جلایا ہے کہ اس کے پڑھنے والے مردہ ہو گئے ہیں، اس کو ماننے والے حص ان کی مر چکی ہے، ان کا ایمان لٹ چکا ہے، وہ بے غیرت ہو چکے ہیں، کوئی نہیں بولے گا، اس لیے اس کو جلانا بہتر ہے۔ اور واقعی میں کوئی نہیں بولا۔
آج تماشا بنا ہوا ہے. ہم سے تو وہ ظلم میں پسے ہوئے لوگ بہتر ہے جن کے تختوں پہ لکھا ہوا ہے کہ تم ہماری جانوں ہمارے جسموں کے چیتھڑے اڑا دو لیکن کبھی بھی ہمارے نبی کو غالی مت دینا. آج بھی جاؤ ان مظلوموں سے پوچھو, ان کے تختوں پہ ان کی سلیٹوں پہ یہ لکھے ہوئے ہیں. اور خیر ایک الگ بات چلی جائے گی, الگ حالات حاضرہ پہ ٹاپک چلا جائے گا. میں غوث اعظم کا ذکر آپ کو شارٹ کٹ میں سمجھاتا ہوں. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا کوئی میرا نام نہیں لے سکتا, میرا نام کوئی مائی کا لال نہیں لے سکتا. اس سے غوث پاک کا پاور کا اندازہ کیجیے آپ. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرا نام لیتا ہے نا, اللہ کی عزت کی قسم اس سے اگلے لمحے میں اس کا نام لے چکا ہوتا. یہ غوث اعظم کا پاور ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. پیران پیر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہو نا, جس کی دعائیں, تو وہ ایک مٹھی خاک میرے بغداد سے اٹھا لائے اور اٹھا کر سامنے رکھ کر اس مٹی کا واسطہ دے کر رب سے مانگے, مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میرا رب اس مٹی کے صدقے سے اس کی دعا سنے. غوث اعظم کا فرمان ہے. تو غوث اعظم فرماتے ہیں, میں آپ کو شارٹ میں سمجھاتا ہوں, ولایت میرے گھر کی کھوٹی پہ ٹنگی رہتی ہے. ولایت میرے گھر کی کھوٹی پہ ٹنگی رہتی. کھوٹے پہ آپ نے یہ کپڑا اتار کے ٹنگا تھا, آئے دن صبح شام جسے ٹنگاتے ہو نا, تھیلیاں لٹکاتے ہو نا گھروں میں, کپڑے لٹکاتے ہو نا, غوث اعظم کے گھر کے کمرے کے اندر, آپ کے خیمے کے اندر ولایت کی کھوٹی پہ لٹکتی رہتی. کہا حضور کیوں؟ کہا جب چاہتا ہوں جس کو چاہتا ہوں اتار کو دے دیتا ہوں, سبحان اللہ سبحان اللہ, اور جب چاہتا ہوں جس کی چاہتا ہوں اتار کے لٹکا دیتا ہوں. یہ غوث اعظم کا پاور ہے, سمجھ رہے ہیں آپ کے نہیں؟ یہ غوث اعظم کی طاقت ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کا آسان نقشہ سامنے رکھ دیا ہے. سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا. اعلیٰ حضرت نے کہا غوث اعظم کے سر کا مرتبہ تو بہت دور کی بات ہے, سر کا مرتبہ تو بہت دور کی بات ہے. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. کہاں جا وقت کے بڑے بڑے غوث کی, قطب کی, ولیوں کی, ابدال کی, اوتاد کی, نجبہ کی آنکھوں کا سرما غوث اعظم کی قدموں کی ریت بنتی ہے. کوئی معمولی ذات ہے غوث پاک. تو غوث اعظم فرماتے جب تک میں نہیں چاہتا کوئی مائی کا لال مجھ سے محبت نہیں کر سکتا. پہلے میں اس سے محبت شروع کروں گا پھر وہ مجھ سے محبت کرنا شروع کرے گا. یہ پاور ہے غوث اعظم. سمجھ رہے ہیں آپ کے نہیں؟ تو غوث اعظم کی پوری دنیا اسلام پر احسان رہے ہیں. مشرق سے لے کر مغرب تک, جنوب سے لے کر شمال تک, چھپے چھپے پہ غوث اعظم کا احسان ہے. ایک جگہ میں نے ایک صوفی سے سنا تھا کہ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے, اور جہاں جہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے وہاں وہاں غوث اعظم کی غوثیت ہے, وہاں وہاں غوث اعظم کی ولایت ہے. یہ ہے غوث اعظم کا مقصد. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آپ سے تو جذبے دار آج کی نوجوان نسلوں سے اور ہم سے تو بہتر یہ بچے جو آگے جگہ سنبھال کے, چاہے کسی نیت سے آئے ہو, کھانے کی نیت سے ہی آئے ہو, آئے تو بہتر. وہ ایک مجنو چلا گیا وہ غوث اعظم کی کھاتے ہیں نیاز میں, دلیم بنا ہوا تھا, دلیم حلیم علیم کرتے ہو, دلیم. اب دماغ وہاں مت لے جانا, خالی بات سننا. دلیم بنا ہوا تھا, دھکا مکی ہوئی, اور یہ قوم کی حالت ہے. دھکا مکی ہوئی, اس کو دھکا لگا, بیچارہ وہ دلیم کے دیگ میں چلا گیا. یہ حال ہے قوم. ایک نیتا نے مجھے کہا تھا
کہ باپ جی آپ کی قوم کے ووٹ لینے کے لیے ہمیں صرف ایک دیگ کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں؟ بے شک. یہ آج کے نیتا ہمیں اس طرح پیس رہے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ غوث اعظم کوئی معمولی ذات تھی. آپ یوں مت سمجھنا خالی ولی تھے فقیر تھے آج کے پیروں کی طرح نذرانہ لیتے تھے. نہیں نہیں، آج کے پیروں نے ماحول خراب کر رکھا ہے. میں اس بات کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں سارے غلط ہیں، نہیں. ہاں یہ قوم کے لیڈر ہیں، اور یاد رکھنا جب قوم کا لیڈر مردہ ہو جاتا ہے تو قوم ویسے ہی بے حس ہو جاتی ہے. بے شک. جس قوم کو زندہ رکھنا ہے تو اس قوم کے لیڈر کو زندہ ہونا پڑے گا. آپ کے شہر میں ماحول پتہ ہے آپ کو؟ ہر کوئی آ کے تعویذ دوروں کا پھونکا مار کے جاتا ہے. برکت کا تعویذ، رزق کا تعویذ کرو. یہ دھوکہ ہے، دھوکہ. برکت کے تعویذ کہاں سے آ گئے؟ ہم نے تو نہیں دیکھے. اگر برکت کا تعویذ لکھ کے دینا ہوتا اس کو ہی رکھ لینا چاہیے، وہ خود ہی مالا مال ہو جاتا. آپ کو اس جال میں پھنسا رہا ہے. آپ کو پتا نہیں ہے اسلام ان الجھنوں میں نہیں پھنساتا ہے. اللہ اور اس کے رسول سے در سے توڑ کر، اللہ اور اس کے رسول کی رحمتوں سے چھوٹ کر تم برکتیں پھوکٹ کی لینے بازاروں میں بکتی ہے جو لینے چلے ہو. نہیں 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 نہیں، برکتیں ایسے نہیں ملتی ہے بابا. برکتیں بڑی مشکل سے ملتی ہے. دو دو گھروں پہ اینٹینا لگا کر پھر تم تعویذ لاکھ کراتے پھرو، کبھی بھی برکت نہیں آئے گی. تمہاری عورتیں، تمہاری نسلیں آج اگر موبائل اور سیریل نہیں چھوڑے گی نا تو لاکھ تعویذ کراتے پھرو، کبھی بھی برکت تمہاری دہلیز تک نہیں آئے گی. ارے تم اور میں کس بات کی مولی ہے؟ وقت کے مرد کلندر نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور یہاں فجر کے وضو سے فجر کی جماعت بھی نہیں پڑھی جاتی. یہ حال ہے کہ نہیں ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بالکل کہ بالکل. میں صرف ہوا میں تکے چھوڑ رہا ہوں. مولانا صاحب کو بلایا بریلی شریف سے. مولانا صاحب کو مولانا شریف جیسے تھے حضرت دھواں دار تقریر کرنی، اور دھواں دار تقریر ہونی چاہیے. آج میرے سر میں درد ہے کیونکہ نعرہ تھا، نل لگ گیا تھا. بہت خطرناک نل لگا تھا جمعے کے غسل کے وقت، اس لیے درد ہو رہا ہے سر میں. خیر اللہ شفا دے. آمین. دھواں دار تقریر کرنی ہے حضرت، بس اشارہ چاہیے ہم کو. تو حضرت یہاں یہ سرکل گھمانا ہے تو آج کل تو ایسے ہی لوگ ہو گئے نا، اللہ ماشاء اللہ ایسے مقرر ملتے ہیں. دھواں دار حضرت نے تقریر شروع کر دی. یو پی سے مولانا، دور کا نام، گاؤں پورا جمع ہو گیا. آج تو مول صاحب کا وٹوں آ گیا، وٹوں بس تانگے کا پتہ نہ آنگے کا پتہ، بس دور کا پتہ ہے، آنگے کا پتہ وہ آ گیا. او تم آ گیا، یو پی ہوں آ رہی ہے، بریلی ہوں آ گیا. حضرت بھی آ گئے. آج میرا بڑا بول بالا ہے، چل کے اس تقریر کے لیے بیٹھے، جبہ کبا تن تنا کے اور تقریر شروع کی. اور ادھر تو اشارہ تو مل ہی گیا تھا، حضرت جبہ فار دھماکے دار تقریر چاہیے گا. ٹھیک ہے. اور حضرت نے جو تقریر شروع کی تو تب پوری بھیڑ لگی ہوئی تھی، او چھیڑ تک مجموعہ بیٹھا ہوا تھا. حضرت نے دیکھا ماشاء اللہ بھیڑ ہے، حضرت نے کی آنکھیں بند. حضرت نے کر دی آنکھیں بند. اب شروع ہوئی جبہ فاڑ تقریر، کبہ فاڑ تقریر. جلالی اور کمالی میں کوئی فرق نہیں رہا. بس حضرت اسٹارٹ ہوئے، آنکھیں بند رہی. وہ جو 2-3 ہزار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 1.5-2 گھنٹے کے بعد جو ہی آنکھ کھولی تو کوئی نہیں، اکیلے بیٹھے. کہاں انتظامیہ والے کہاں گئے؟ انتظامیہ والے. ہماری قوم اسی میں بس گھومے، جوشیلی تقریروں میں بس ٹکے کا نہیں ہے. اور ہماری قوم کے وڈیرے، میں یہاں بن مال کی بات بتا رہا ہوں، دور نہیں لے جا رہا ہوں آپ کو، بن مال کی بات بتا رہا ہوں. اور یہی آپ کی یہیں سے نکل رہا تھا. یہ جب روڈ بن رہا تھا نا تو میں یہاں گاڑی سے نکل رہا تھا تو ڈی جے چل رہا تھا. یہ حضرت مولانا صاحب یہاں کے لوگوں کا حال بتا رہا ہوں. کبھی یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے جو صرف نام کی مسلمان ہے.
جس کے نبی کے نام پر عزت اچھالی، جس کے نبی کے نام کی عزت اچھالی جا رہی ہو، جس کے اسلاف کے ناموں کو کچلا جا رہا ہو، جس کی کتاب کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہو، جس کے شریعت کے احکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہو، اور تو اور خود مصطفیٰ کے فرامین کی دھجیاں اڑاتا پھر رہا ہو اور اپنے آپ کو نام کا مسلمان کہے، ایسے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہاں سے بارات نکل رہی تھی، بارات بڑی شاندار تھی، آپ سنیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ ایک ڈی جے بیچ میں تھا، ایک ڈی جے پیچھے تھا، بیچ میں 50-100 لڑکیاں تھی، زوردار میک اپ ٹیک اپ کیا ہوا تھا، بال ایسے گگرالو کسی کے بنے، میں خود دیکھا بھائی، روڈ جام ہو گیا، میں کھڑا رہا کافی دیر۔ یہ قوم کی لوگوں اور عورتوں کا حال ہے، اور یہ عورتیں اور یہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری نسلوں کو نیک بنا دے۔ گگرالو بال ایسے لگ رہا ہو جیسے نینی تال کا جنگل ہو، حقیقت میں مذاق نہیں رہا، یوں یہ چل رہی ہے جب پورا جھمر مار رہا ہو۔ اس سے تو زیادہ شرم والی وہ جو کالی کے آگے ناچتی ہے نا، وہ ہوتی ہے۔ اور خدا کی قدرت دیکھی، بیچ میں آگے پیچھے دیجئے، آگے دیجئے، بیچ میں وہ عورتیں، سائیڈ میں نوجوان ان کے ساتھ میں رقص کر رہے ہیں۔ اور مجھے اچھی طرح ان کا چہرہ یاد ہے یار، میں کبھی کبھی ان کو دیکھتا بھی ہوں۔ پہلے ڈی جے سے آگے 4-5-10 آدمی چل رہے تھے، 4-5-10 آدمی چل رہے تھے، اور کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، قوم کے وڈیرے تھے، وڈیرے۔ کچھ کے نام بھی مجھے پتا ہے، اور وہ کوئی معمولی عہدے پہ نہیں تھے، حاجی حبیب اللہ، حاجی عبد الرحمان کی طرح حج پڑھ کے آئے ہوئے لوگ تھے، اور یہ اسی قوم کے لوگ تھے جو یہاں اکثریت میں رہتی ہے، اور داڑھی سجائی ہوئی، ٹوپی ڈالی ہوئی، جبہ کبا ڈالا ہوا، اور آگے آگے چل رہے ہیں، اور پیچھے پیچھے ان کی نوجوان لڑکیاں ان کے پیٹھ کے پیچھے ناچ رہی ہے، اور وہ آگیوائی اور آگیوانی کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ کیا بات کرے یار، یہ لوگ اور یہ آگیوان، یہ وڈیرے، یہ سماج کے لوگ جو وڈیرے بن کے، یہ تو سماج کے لٹیرے، انہی نے تو قوم کو برباد کیا ہے۔ آج پوری امت مسلمہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ آپ کو پتا نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر۔ یہ ہمارے حاکموں کی ظلم کی وجہ سے ہمارے لوگ مظلوم ہو رہے ہیں۔ ارے یہ احسان مانو سیدنا غوث اعظم کی ذات کا، اعلیٰ حضرت نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ ایسے کوئی سلطان پیدا نہیں ہوتا ہے، ایسے کوئی ماں کو پیٹ سے غوث اعظم پیدا نہیں ہوتا ہے، ایسے کوئی بیٹھے بٹھائے سیریل کے آگے دعا پر سیریل والا دیکھ کر آج کل کی مائیں کیسے ہو گئی ہے۔ وہ سیریل میں کپڑا دیکھا نا، بیٹی کو کہے کہ یار کپڑا بڑھیا ہے، کھارے لاؤ لاؤ، اور بیٹی کو وہ چسکا دے دیا۔ بیٹی باپ آیا نہیں شام کو، کاکا کہ آج فلونے سیریل میں فلونے کا کپڑا اڑا آتا ہوں، کھکرو لے اوڑا وہ مارے لاؤڑا۔ پتہ نہیں کیسے کیسے نام پڑ گئے، کیسے کیسے نام پڑ گئے۔ اور یاد رکھے یہ ظلم صرف وہاں نہیں ہو رہا، یہاں پہ بھی ہوگا۔ یہ وقت یہاں آئے گا، میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے، پوری ہوگی۔ شاہ نعمت اللہ کی پیشن گوئی ہے، پوری ہوگی۔ یہ رکے گی نہیں، لمبا چوڑا میں کھینچوں گا نہیں، ورنہ آپ بھی کہیں گے باپ بھی پیس رہے زبردست۔ چلنا دے۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے کوئی ولی پیدا نہیں ہوتے، ایسے کوئی اللہ والے نہیں بنتے۔ پوچھے نا علماء سے، غوث اعظم جس کی کوکھ سے نکلے ہیں نا، اس کی ریاضت اور تقوی کا حال کیا تھا؟ بابا فرید کی ماں نے ایک دن بیٹھے تھے بابا فرید کے پاس، بابا فرید نے کہہ دیا، فرید الدین گنج شنکر نے کہا، ماں تجھے پتا ہے کہ تیرے بیٹے کی بڑی عزت ہو رہی ہے۔ کیوں؟ پارشد بن گئے تھے جو ہمارے 2 ٹٹ پونجی یہاں گھوم رہے ہیں، جو کھڑے کھڑے پیشاب کرتے، پتہ بھی نہیں ہوتا باقی کا۔ ایم ایل اے بن گئے تھے، یہ ایم ایل اے کے پیچھے چاٹو کاری تک کرتے ہیں۔ ان ایم ایل اے کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ پیشاب کیسے کرنا ہے۔
کہا اماں تمہیں پتا نہیں بڑی عزت ہے میری. کہا کیا ہے بیٹا عزت؟ کہا اماں جس گلی سے گزرتا ہوں نا جو مجھے دیکھتا ہے نا نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے. سبحان اللہ. کہا بیٹا اس میں صرف تیرے اکیلے کا کمال نہیں ہے. کہا اماں تو پھر کس کا ہے؟ کہا تھوڑا بہت کمال میرا بھی ہے. کہا امی راتوں کو جاگوں میں, دن رات سجدے کروں میں, قیام اور رکوع کروں میں, قرآن پورا ایک پاؤں پہ پڑھ کے ختم کر دوں میں, روزے دن بھر رکھوں میں, اور تو کہہ رہی ہے میرا بھی کمال ہے, تیرا کمال کہاں سے آیا؟ کہا بیٹا بچپن میں اگر تجھے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو آج تیرے خون میں یہ کمال نہ ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چھاتیوں میں سے جو دودھ نکلا ہے نا وہ اس بات کا ثبوت ہے, اس بات کا کمال ہے کہ میں نے وضو کر کے طہارت اور تقوی سے تجھے دودھ پلایا ہے. اس وجہ سے یہ تیری عزت ہو رہی ہے. اور آج کہاں جلت کے گڑھے میں چلے گئے ہیں. جاؤ بہار بنگال کا حال دیکھو نا, بہار بنگال تو بہت دور کے, ہمارے گاؤں کا حال دیکھو نا کیا ہو رہا ہے. مجھے کئی لوگ جلسے کے بعد سلام کرتے ہیں, مجھے میں بیٹھا رہتا ہوں, یہ جلسہ ہوتا ہے کئی گاؤں میں جاتا ہوں, السلام علیکم السلام علیکم. اب وہاں عادت ہوتی نہیں ہے, کئی لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں السلام علیکم, ہکے بکے تو ہوتا ہی ہے, السلام علیکم السلام. ان کی زبان پر رکھتا کوئی اور ہوتا ہے, سلام تو انہوں نے کبھی کیا نہیں ہوتا ہے, ہوتے مسلمان ہیں نام کے. السلام علیکم آدھے کرتے ہیں اور آدھے کہتے ہیں روم 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 روم. میں بھی کہتا ہوں روم 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 رام 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 رام. ارے کیا سمجھ رہے آپ؟ یہ کون کا ہے؟ یہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہیں. اپنی نسلوں میں حضور کے دین کی تعلیم ڈالیں, اپنی نسلوں میں حضور کا عشق ڈالیں. یہ آخری دور ہے, زوال کا دور ہے, یہ فتنوں کا دور ہے. اس دور کے بعد شاید یہ محفلیں بھی نہ ملے. کسی بزرگ نے کہا تھا نا, اور میرا خود کا اینالائسس اور میرا خود کا تجربہ ہے, اب جو آپ کے سامنے ٹیکنالوجی دکھ رہی ہے نا 10 12 15 سال میں یہ ساری آپ کے سامنے نہیں ہوگی, ختم ہو گئی. آپ یا تو آگے بڑھ چکے ہوں گے یا بالکل پیچھے چلے جائیں گے. دنیا اس وقت تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے. ایٹم بم, یہ عالمی طاقتیں جو اپنے ہوڑ لگا کے بیٹھی ہے نا, یہ تباہ کرنے کی تیاری پہ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اپنے دلوں کے اندر, اپنی نسلوں کے اندر حضور کا عشق پیدا کریں اور دنیا کو بتائے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, لیکن دین کی توحید محمد مصطفیٰ کے نام کی بیعت بھی گوارا نہیں کر سکتے. آپ کو پتا نہیں ہے یہی بیت المقدس جس کو آج 57 ملک آزاد نہیں کرا پا رہے ہیں, اس کو ایک مرد قلندر سلطان صلاح الدین ایوبی نے آزاد کر کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بیت المقدس, ان کے منہ میں لڈو پڑ چکے ہیں, ان کے منہ میں رسگلے پڑ چکے ہیں. انہیں پتا ہے کہ ہمارے پاس طاقتیں ہیں, لیکن رسگلے ان کے منہ میں ان لعنتیوں کے پڑ چکے ہیں, ان کے منہ نہیں کھل پا رہے ہیں. یہ جو ارطغرل کا ڈرامہ آپ کو دے کر اور اپنے عیاشیوں میں مست ہونے والے, یہ دیکھیں آپ کی نسل ارطغرل دیکھ رہی ہے, لیکن ارطغرل بنانے والے چپ بیٹھے ہیں. آج 27,000 مارے جا چکے ہیں, کوئی بولنے والا نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا تھا کہ یاد رکھنا قرب قیامت میرے دین کے محافظ, میرے دین کے مجاہد اور اہل ایمان سمجھ کر فلسطین میں جمع ہو جائیں گے. یہ غلط فہمی نکال دے کہ وہاں بزدل پیدا ہوں گے. آج وہ نبیوں کی زمین ہے, قیامت تک رہے گی, اور وہاں انشاءاللہ ولیوں کے, نبیوں کے وفادار دین کے محافظ پیدا ہوں گے. بے شک بے شک. دنیا چاہے کچھ بھی کر لے, یہ میرے نبی کا فرمان ہے, اس سے ہمیں انکار نہیں ہے کہ اسرائیل نہیں بنے گا. اسرائیل بنے گا, گریٹر اسرائیل بنے گا, مدینے کی سرحدوں تک اسرائیل کی حکومت جائے گی. اور یاد رکھنا میرے آقا نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا نے فرمایا ہے میرے مدینے تک یہودی آئیں گے. یہ اسرائیل بڑھے گا, اس سے کوئی انکاری نہیں ہے. یہ مصر جو چپ بیٹھا ہے یہ آدھا چلا جائے گا, صحرائے سینا پورا جائے گا, یہ آدھا ترکی چلا جائے گا, یہ سیریا چلا جائے گا,
یہ اردن جس کا ابھی ذکر ہوا اردن چلا جائے گا، یہ لبنان اور جارڈن یہ چلے جائیں گے. یہ جو عیاش بیٹے ہیں نا جو ان کی جوتیوں اور تلووں پہ چاٹ رہے امت مسلمہ کا خون آج پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا. 57 اسلامی ملکوں کے منہ میں رسگلے پڑے ہیں، کوئی بول نہیں رہا، کسی کو غیرت نہیں ہے. اور آج امت کی ہزاروں بیٹیاں آواز دے رہی ہے. کس کو آواز دے رہی ہے؟ کس کو آواز دے رہی ہے پتہ ہے آپ کو؟ معصوم معصوم بچیاں، آپ دیکھیں تو صحیح، معصوم معصوم بچیاں، امت کی ہزاروں بیٹیاں آواز دے رہی ہے وین صلاح الدین، وین صلاح الدین. انہیں پتا ہے کہ اب اس امت میں کوئی صلاح الدین نہیں آئے گا، اگر آئے گا تو وہی صلاح الدین قبر سے اٹھ کے مدد کر سکے. یہ بے غیرت ہو چکے ہیں، ان کے ایمان مردہ ہو چکے ہیں، ان کے دلوں کے اندر سے دین کا، اللہ اور اس کے رسول کا خوف ختم ہو چکا ہے. یہ دنیا میں مست ہو چکے ہیں، یہ کبھی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتے. اور میں یقین سے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ امت سوئی ہے اور یہ تو سوئی رہے گی. اس امت میں ہر کوئی صلاح الدین نہیں آئے گا، اور آ گیا تو ان غیروں کو خبردار ہونا چاہیے کہ پھر گھر گھر سے صلاح الدین نہیں اٹھے گا. صرف ایک صلاح الدین ہوگا تم ہزاروں کے لیے کافی پڑ جائے گا، بھاری پڑ جائے گا. میں بوجھ تو نہیں بن رہا ہوں نا آپ کے لیے، ابھی بوجھ تو نہیں بن رہا ہوں. ہاں یہ پھر بھاری پڑ جائے گا. میں بھی کہاں چلا جاؤں، اب یہ حالات کے موضوع پہ چلا جاؤں گا پھر جوش چڑھ جائے گا. اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق عطا کرے. اور آخری بات میں بتا رہا ہوں، آخری بات صلاح الدین ایوبی کی بات کو، وہ بیت المقدس جب آپ نے فتح کیا تھا نا، آپ جب نکلے تھے نا وہ ریجن کر کے، یہ جو جارڈن کے اندر پہاڑی کے اوپر شہر بسا ہوا ہے، وہاں سے حاجیوں کا قافلہ نکل رہا تھا، تو وہاں کے وہ انگلستان کے بادشاہ نے لیجن نے مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا، ان کے اندر عورتیں تھیں، ان کی بے عزتی کی، تو ان کا مال لوٹا، کئیوں کو مارا. تو کچھ لوگ بچ گئے اور انہوں نے جا کے صلاح الدین تک خبر پہنچا دی اور کہا کہ ایک عورت کی ماتھے سے اس نے دوپٹہ چھین لیا تھا، اس انگلستان کے بادشاہ. اب اس عورت نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا اے صلاح الدین تیری بیٹی کی عزت لوٹی جا رہی ہے، تو کہا ہے. جیسے ہی صلاح الدین نے یہ سنا نا، اس کی آنکھیں لال ہو گئی، اس کا خون ایمانی گرم ہو گیا، اور اس نے کھڑے کھڑے قسم کھا لی کہ جب تک میری بہن کی عزت کا بدلہ نہیں لوں گا نا، تب تک میں چین کی نیند نہیں سوؤں گا، بستر پر نہیں سوؤں گا. اور اس طرح اس نے تیاری شروع کر دی. 3 سال تک وہ بستر پہ نہیں لے گا. یہ تھے بادشاہ. آج کے یہ بادشاہ جو غیروں کے تلوے چاٹ کر قوم کو بزدل بنا رہے ہیں، اور یہ خانقاہی مزاج کے لوگ قوم کو صرف دعا پہ اختصار پہ لگائے. دعا کرو. ارے دعا پہ فقط ڈیرا چل جاتا تو مصطفیٰ بدر اور احد میں کیوں آتے؟ پھر حسین کربلا میں کیوں آتے؟ پھر اقبال کیوں کہتا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر پھر رسم سبیل؟ اقبال کیوں کہتا یہ ضرورت ہے کہ اب آؤ، یہ نظام بدلو اور یہ تسبیحوں کے ڈیرے گمانا بند کرو، امت کے اندر جوش ایمانی پیدا کرو، امت کو کھویا ہوا وقار واپس دو. ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کے ایک ایک لقمے کے بارے میں پوچھیں گے، نذرانے کے ایک ایک روپیے کے بارے میں پوچھیں گے. میری امت لٹ رہی تھی، تم کیا کر رہے تھے؟ غوث اعظم پوچھیں گے، میری امت کا حال بے حال ہو رہا تھا، میرے چاہنے والوں کی عزتیں نوچی جا رہی تھی، میری بیٹیاں فلسطین میں چلا رہی تھی، میرے معصوم بچے قتل کیے جا رہے تھے، ان کا خون بسلیری سی میں سستا ہو چکا تھا. فلسطین میں پانی کی بوتل 100 روپے لیٹر بک رہی تھی، میری امت کی بیٹیوں کی عزت کونے کونے میں بک رہی تھی. تم کہاں سو رہے تھے؟ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ ارے چھوڑو،
یہ صلاح الدین نے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے؟ یہ بزدل لوگ کیا جواب دیں گے؟ یہ جو آج گھروں میں سوئے ہوئے ہیں غوث کے ذکر پہ نہیں آ سکے وہ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ اور یاد ہے صلاح الدین جب فوج تیار کر رہے تھے تو ایک فوج سے لڑائی نہیں تھی، 50 فوجوں سے لڑائی تھی، 50۔ آپ نے 60 فوجوں سے لڑائی کر لی تھی فلسطین تک پہنچنے کے لیے، اور 1183 میں جب آپ فلسطین کی حدوں میں داخل ہوئے 3 لاکھ کی یہودی فوج کڑی تھی، عیسائی اور یہودی ساتھ میں جیسے آج ہو چکے ہیں۔ بے شک یاد رہنا یہ پہلے بھی ہوتے تھے، آج نہیں۔ 3 لاکھ عیسائی یہودی سامنے کھڑے ہیں۔ آپ کے مشیروں نے، آپ کے وزیروں نے کہا حضور پیچھے ہٹ جاؤ اور ان سے صلح کر لو۔ آپ نے وزیر کی طرف دیکھا، وزیر کیوں؟ مشورہ دینے والے مشیر سے پوچھا کیوں؟ کہا حضور 60 کو ہرا کے آئے ہیں، مال و سامان کم ہے، فوجی بھی اپنے پاس کم ہے، ان کے پاس 3 لاکھ فوجی ہیں، اور یہ 56 لوگ 50 فوجیں ساتھ میں ہیں، ہماری ایک فوج جیت نہیں پائیں گے، بے عزتی ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاریخی جملہ کہا تھا یارو، اور وہ جملہ آج بھی میرے دل میں جذبہ ایمانی پیدا کرتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا وزیر خبردار، اے میرے مشیر خبردار، اگر دوبارہ یہ بات دہرائی تو تمہاری گردنیں پہلے اڑاؤں گا۔ کہا بادشاہ ہمارا فرض تھا مشورہ دینا۔ کہا بادشاہ یہ 50 فوجیں ساتھ میں، ہم ایک فوج ہیں۔ آج جس طرح یہ 56 بزدل بن کے بیٹھے ہیں نا، ڈر کے مارے، اپنی موت کے ڈر سے، اپنی عزت کے ڈر سے، اپنے وقار کے ڈر سے، یہ ڈر صلاح الدین کو بھی بتایا گیا تھا۔ صلاح الدین نے تاریخی جملہ کہا تھا خبردار میرے وزیر، خبردار میرے مشیر، اگر یہ بات کہی تو پہلے تمہارے ٹکڑے کروں گا۔ کہا بادشاہ سلامت ہار جائیں گے، بادشاہ جیت نہیں پائیں گے۔ کہا خبردار اگر زبان کھولی، کہا یہی وقت ہے ان کتوں کو مارنے کا۔ کہا کیا بات کرتا ہے؟ کہا ہاں کیا پتا موت پیچھے کھڑی ہو، ان کتوں کو مارنے کا یہی وقت ہے، ورنہ صلاح الدین پھر ان کتوں کو کہاں ڈھونڈتا پھرے گا، ان کتوں کو پھر کہاں ڈھونڈتا پھرے گا۔ اور صلاح الدین نے وہ تباہ مچائی ہے، وہ حملہ کیا ہے کہ ان 12 کے مین جو ان کے لیڈر اور سپریم تھے، صبح سے شام کے اندر صلاح الدین کے سامنے کھڑے کر دیا، جس کے اندر ایک لیجنڈ نارڈ بھی تھا، جس نے حاجیوں کے قافلے کو لوٹ کر کہا تھا بلا تیرے نبی کو، حاجیوں کو کہا تھا بلاؤ تمہارے نبی کو، اگر وہ زندہ ہے تو مدد کر کے دکھائے۔ صلاح الدین نے 11 کو عزت دی، پانی دیا، اور کہا کہ ہمارا قاعدہ اور نیم ہے، ہم جس کو عزت دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہم صلح کر لیتے ہیں۔ لیجنڈ نارڈ سمجھ گیا میری موت ہے، لیجنڈ نارڈ کے پاس گیا اور اس کی گردن پر یہاں تلوار رکھی اور کہا اے خبردار کتے، تو وہی ہے نا جس نے محمد مصطفیٰ کو للکارا تھا۔ آج گلی گلی سے 2 ٹکے کے لوگ محمد مصطفیٰ کو للکار رہے ہیں، اور یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں جو ایمان کا دم بھرتے ہیں، یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں جو محمد مصطفیٰ کے عشق کا دم بھرتے ہیں، یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں جو ہر جلسے میں محمد مصطفیٰ کی نعرہ رسالت لگاتے ہیں۔ ارے کیا کرے ان نعروں کو، ارے کیا کرے ان جلسوں پہ، ارے کیا کرے ان قیادت پہ، کیا کرے ان جلسوں کو جو حضور کا عشق نہ جگا پائے، جو حضور کا طلب پیدا نہ کر پائے، جو حضور سے وفا وابستہ نہ کر پائے۔ یاد رکھنا اقبال نے پورے دین کا فلسفہ ایک شعر میں سمیٹ دیا تھا، اور اقبال نے پورے دین کا نچوڑ ایک شعر میں دے دیا تھا۔ حضور حافظ ملت سے کسی نے پوچھا تھا حضور اقبال داڑھی نہیں رکھتا تھا، بخشش ہوگی؟ حافظ ملت نے کہا تھا خبردار، اقبال نے 1000 شعر حضور اور اولیاء کی شان میں کہے ہیں، لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ اقبال کی بخشش کے لیے ایک شعر کافی ہے، اور وہ یہ ہے
की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। इस्तेमाल की कब्र और आखिरत की बख्शिश के लिए एक शेर काफी है, और वो ये कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। यारो हुजूर के दर से वाबस्ता हो जाओ। सलाउद्दीन ने या खंजर रख के कहा था ये कुत्ते तू था जिसने मेरे नबी को पुकारा था, ले देख मोहम्मद मुस्तफा ने अपना अदना नौकर तेरे सामने खड़ा कर दिया है। हिम्मत और मजाल है तो चला अपना तीर, चला अपनी फौजों को। ये था पावर। और आपको पता है सलाहुद्दीन अय्यूबी के पीछे कौन सी ताकत काम कर रही थी? हाय हाय हाय, सलाहुद्दीन अय्यूबी कोई मामूली शख्स था। जब 1983 में आखिरी वक्त आया, बिस्तर मौत पर लेटा हुआ था और इतना सख्त और कमजोरी में आ गया था कि उठ नहीं पा रहा था। आपके वजीर ने फिर कहा सलाहुद्दीन मुझे एक तमन्ना है, अगर आपको दिल में एक बात खटक रही है कहो तो कहूँ। कहा ठीक है वजीर के। कहा सलाहुद्दीन क्या ही मजा आता, क्या ही लुत्फ आता, क्या ही आनंद आता कि तुम मैदान कारज़ार में होता, तुम मैदान जंग में होता, तेरी तलवार दुश्मनों को काट रही होती, दुश्मन की तलवार आती तेरी गर्दन पे पीछे से लगती, आगे से तो किसी की हिम्मत, पीछे से लगती, तेरी गर्दन जुदा होती, खून का फवारा निकलता, एक एक कतरे के बदले 70-70 हजार लोग क़यामत के दिन बख्शे जाते। क्या मजा आता। और हम भी रक्ष करते। हमारा बादशाह बुज़दिल नहीं था, शहीद होके गया है।